ورلڈ کپ 2023 میں جیسے کہہ رہے تھے کہ ایشین کنڈیشنز ہیں تو اسپنر بہت ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کریں گے، ویسی پرفارمنس ابھی اتنی دیکھنے کو نہیں ملی۔ یہ 2 وکٹس لے لیے، 3 وکٹس لے لیے، اس قسم کے مطلب کہ کہہ رہے تھے کہ پیس بولنگ بالکل نہیں چلے گی، سارا جو ہے نا دار و مدار جو ہے نا اسپنرز پہ ہوگا۔ تو ورلڈ کپ 2023 پہ ابھی تک اسپنرز کی طرف سے کوئی بہت ایک خاص قسم کی پرفارمنس یا ایسی پچز نہیں بن رہی کہ صرف اسپنرز کے لیے ہی وہ سوٹیبل ہیں اور پیسرز کے لیے نہیں، دونوں کے لیے ایسی پچز بن رہی ہیں کہ جو دونوں کو فیور کرتی ہیں، پیسرز کو بھی، میڈیم فاسٹ پیسرز کو بھی اور اسپنرز کو بھی۔ آپ دیکھ لیں کلدیپ یادو، روندر جڈیجا، وہ تو ان کے اپنے ہوم گراؤنڈ ہیں، اس کے علاوہ مچل سینٹنر اور وین ڈن ماروے ہیں جو نیدرلینڈز کے بڑے زبردست اسپنر ہیں، وہ راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمان، ہمارے شاداب خان، محمد نواز، اور تو ابھی کسی کو نہیں، جوئے روٹ بھی کرتے ہیں اسپن بالنگ، انگلینڈ کے راشد خان۔ تو مطلب کہ یہ سب لوگوں کو ابھی بھی پچ نے اتنا مطلب کہ سپورٹ نہیں دیا جتنا اینالائز اور پرانا ڈیٹا اینالائزیشن پہ ہی سب جو سے اینالائز کر رہے تھے، ڈیٹا جو اینالائسز ہے اسی کی وجہ سے سب کہہ رہے تھے کہ یہ جس اسپنرز کو زیادہ فیور کرے گا، اب تک نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو لیڈنگ اسپنر ایک ہی ہے وہ ہے شاداب خان، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ ہے محمد نواز۔ شاداب خان جو ان سے ہیں، اور جو شاداب خان اور محمد نواز ہیں وہ ایز اے جینون جو ہے آل راؤنڈر کے طور پر پاکستان کی طرف سے کھیل رہے ہیں۔ جیسے جو رول ہوتا تھا نا اظہر محمود یا رزاق کا، عبدالرزاق کا، وہ رول سمجھے وہ شاداب، اور ادھر سے محمد نواز وہ رول جو ہے نا پاکستان کے لیے وہ والا ان کا رول ہے۔ تو جو شاداب خان ہے، باقی اسپنرز کچھ نہ کچھ جو ہے نا کر ہی رہے ہیں، بالکل یہی نہیں کہ وہ آ کے یا تو رنز روک دیتے ہیں یا وکٹس نکال کر دیتے ہیں۔ کلدیپ یادو ہوں، وہ روندر جڈیجا ہوں، آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایشون کے لے کر آئے تھے آسٹریلیا کے اگینسٹ، لیکن جو سے روندر جو جڈیجا ہیں انہوں نے اور محمد سراج اور بمراہ نے مل کر ان کا بیٹنگ کا تہس نہس کر دیا تھا۔ تو جو پاکستان کے اسپنر ہیں، جو شاداب خان جو لیڈ کر رہے ہیں اسپن ڈپارٹمنٹ کو پاکستان کے لیے اتنے میجر ٹورنامنٹ ورلڈ کپ، او ڈی آئی ورلڈ کپ 2023 میں، جو شاداب خان ہے وہ 5th اسٹمپ کے لائن کے ساتھ سے نا بولنگ کر رہے ہیں اور وہ سلپ نہیں لیتے۔ دوسری بات ہے، یا تو وہ کریں گے بہت ہی شارٹ بولنگ کر دیں گے، یا پھر وہ بہت ہی فل کر دیں گے، یا پھر سیدھا ہی ماریں گے فل ٹاس۔ جہاں پر وہ بال پھینکتے ہیں وہاں پہ بال گرتی نہیں، مطلب کہ لائن اور لینتھ بالکل آؤٹ آف فارم ہے، آؤٹ آف وے ہے اس ٹائم شاداب خان کی۔ اور یہ جو وہ جب فل ٹاس کرتے ہیں، شارٹ بال کرتے ہیں، یا وہ کوئی لائن اور لینتھ جب ان کا کوئی وہ سیٹ نہیں ہے، وہ صحیح انہوں نے رکھا ہوا، تو یہ چیز سے کیا ہوتا ہے، بیٹرز جو بیٹسمین ہیں ان کو آرام سے سویپ مارتے ہیں، اس کے بعد ان کو وہ جہاں ہوتا ہے ان کی بال اٹھا کر ان کو مارتے ہیں، مطلب بیٹ سے اٹھا کر بال باہر پھینکتے ہیں۔ ان کی جب بالنگ آتی ہے آپ نے دیکھا ہی ان کو کتنی پٹائی لگ رہی ہے۔ اور اس پہ یہ ہے کہ جو شاداب خان ہے، جب وہ ان کی بالکل پلاننگ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک بولر بال کرتا ہے نا وہ فیلڈ اس کے مطابق فیلڈ سیٹ کرتا ہے۔ شاداب خان بولنگ کچھ کرا رہے ہیں، فیلڈنگ انہوں نے کچھ رکھی ہوئی ہے، وہ صحیح ریڈ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی گیم کو صحیح طرح، یا تو وہ بابر اعظم مطلب کہ جو ہمارے کیپٹن ہیں ان کو نہیں بتا سک رہے، کیونکہ کیپٹن کی مرضی کے ساتھ ہی وہ بولر ان سے کرتا ہے، انٹریکشن کرتا ہے، اور پھر وہ دونوں فیلڈ سیٹ کرتے ہیں۔ تو ان دونوں کے یا تو آپس میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، جو مطلب کہ جب وہ بولنگ کرتے ہیں جس جگہ پہ مطلب ان کو ہوتا ہے، ان کا جو ہے ان کا انالائسس ہوتا ہے بھی کہ یہ میں بول کر رہا ہوں، یہ یہاں پر جو ہے نا اگر وہ ہٹ کرے گا بیٹسمین زیادہ سے زیادہ ادھر جائے گا ادھر، تو وہ وہاں پہ وہ فیلڈنگ شاداب خان نہیں سیٹ کر سک رہے۔ اس کے بعد یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ 2019 سے شروع ہوا ہے میرے خیال میں، 2019 کے ورلڈ کپ سے جو ہے نا یہ کام شروع ہوا ہے۔ بعض دفعہ جو ان کی جو شاداب خان جب آتے ہیں، او ڈی آئیز کی بات ہو رہی ہے، T20 میں T20 کے بہترین پلیئر ہیں شاداب خان۔ ابھی یہ ون ڈے
کی جو کرکٹ ہے نا, جو میچز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. 2019 سے لے کے اب تک نا پاکستان کو 23 گیمز ملی ہیں, مطلب کہ 23 ODI میچز نا پاکستان کو ملے ہیں ان 4 سالوں میں, آج کے دن تک کے لیے. تو جو شاداب خان ہے نا, ان کی ایوریج قریب جون سی ہے نا 55 کی بھی چلی جاتی ہے جب وہ بولنگ ایوریج کی بات ہو رہی ہے, بیٹنگ کی بات نہیں ہو رہی. بیٹنگ کی ابھی کرتے ہیں بات. تو ان کی وہ بعض دفعہ جب وہ اپنا اسپیل کرتے ہیں نا, تو ان کی ایوریج جو ہے نا 50 کی, وہ مطلب کہ ان کو بہت زیادہ مار لگتی ہے. اور یہ پاکستان ہمارے جو سے نا اس ٹائم اسپن ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ ایکسپیرینسڈ اور ان کو اسکلڈ بھی مانا جاتا ہے. حالانکہ ابرار احمد بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اسامہ میر بھی بینچ ہے. ابرار احمد کا تو یہ, حالانکہ وہ ڈرنکس لے کر آئے ہیں پاکستان کے لیے, جب انڈیا کے ساتھ میچ ہو رہا تھا نا تو وہ ڈرنکس لے کر آئے ہیں ابرار احمد. تو ان کو تو وہ جب کوئی پلیئر ہمارا انجرڈ ہوگا اور وہ بھی تبھی ان کو جو سا نا ہم لا سکتے ہیں. میں بھی فیک انجری کرنی پڑتی ہے, بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے جوفرا آرچر کے لیے یہ لگ رہا ہے کہ جو انگلینڈ ہے نا وہ فیک انجری کرے گا اور ان کو لایا جائے گا. اکثر ہوتا ہے ایسا کرتے ہیں, فیک انجری مطلب کہ کوئی جھوٹ موٹ کی انجری بنا کے اس پلیئر کو لے آتے ہیں, وہ ریزرو پلیئرز میں ہوتے ہیں. اچھا, اب وہ کیا ہے کہ جو محمد شاداب ہیں وہ مطلب کہ ہمارے اسپن ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں ادھر جون سا اس میں, مطلب کہ ورلڈ کپ 2023 میں. ان کی ایوریج بھی بہت جون سا نا خراب ہے, بولنگ ایوریج ان کی بالکل اچھی نہیں رہی, اور یہ پچھلے 4 سال سے مسئلہ ہے. اتنے بڑے ٹورنامنٹ میں آپ بتائیں, محمد نواز کے بھی ابھی آپ کو جو سا ان کے نمبرز میں بتاؤں گی, ان کے جو اسٹیٹس ہیں ODI کے, اور شاداب کے بھی بتاؤں گی. افسوس یہ ہے کہ 2019 سے چلیں بیچ میں اس دفعہ کرونا آ گیا, چلیں کہہ سکتے ہیں بیچ میں 1-1.5 سال کا جو مسئلہ بنا تھا. کیا یہ تیاری ہوتی ہے کہ آپ اتنے 4 سال بعد کوئی چیز آتی ہے, اتنا میجر ٹورنامنٹ آتا ہے, اس کا کیا ہوم ورک کرتے ہیں, اس کی کیا تیاری کرتے ہیں؟ کوئی تیاری نہیں کی گئی. اور شاداب خان 2019 سے مطلب ان کو یہ پرابلم ہے. تو جو ہمارے اصل میں ان کی آپس کی تم لے لو باری. آج آپ بتائیں, ان دنوں میں پچھلے سال رمیز راجہ تھے, ان کے بعد آئے نجم سیٹھی, ان کے بعد اب آئے ذکا اشرف. ان کی آپس کی باریاں, اور اوپر سے جو ملک کی جو پولیٹکس ہے اس نے ہر چیز کا بیڑا گرک کیا ہے, ساتھ میں وہ کرکٹ کو بھی لے بیٹھے ہیں. تو جو پولیٹیشین آتا ہے وہ اپنا بندہ لگا دیتا ہے. آپ اپنا بندہ لگاتے ہیں, نہیں لگاتے آپ, مطلب کم پلیئرس تو وہی ہیں نا, تو کوئی پلان ہی نہیں ہے کہ بھئی اتنا میجر ٹورنامنٹ. اور ہم ڈیٹا پہ چلتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ڈیٹا انالائسز, میرے اس اکاؤنٹ پہ کرکٹ انسیکٹ پر ٹیم میپس لگے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کے وہ ٹیم میپس کو دیکھیں اور آپ ٹیمز کو کھیلتے ہوئے دیکھیں, آپ کہیں گے یہ تو مذاق ہے. ڈیٹا انالائسز ہوتا ہے, ہم ڈیٹا پر ہی چلتے ہیں, لیکن جب ہم فیلڈ پہ ہوتے ہیں, آن دا فیلڈ ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں. جب اب میجر ٹورنامنٹ شروع ہو گیا ہے, بابر وہاں پر ہیں, وہ پچ کو ریڈ کر رہے ہیں, وہ دوسری ٹیموں کو انالائز کر رہے ہیں. اور اب تو میں کہتی ہوں کہ جب پلیئرز کھیل رہے ہوتے ہیں, سامنے پورا ایک سسٹم, لیپ ٹاپ کا, کمپیوٹرز کا, ایک چیز, یہاں تک کہ وہ پلیئرز کی وہ ایکوریسی, ویلوسٹی, ہر چیز جو ہے سب وہ میئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اب تو اتنا ہے. تو اب بتائیں کہ اب شاداب خان ہمارے بے شک وائس کیپٹن ہیں, لیکن وہ نہیں پرفارم کر رہے. نواز ہمیں نہیں پرفارم کر دے رہے. میں اب آپ کو ان کی جو ہے نا وہ دے رہی ہوں, ان کے سٹیٹس بتاتی ہوں. اسکرین پہ تو آپ کے چل رہے ہوں گے کہ پورے 1 سال کے جو سٹیٹس ہیں نا وہ چل رہے ہوں گے, لیکن میں پچھلے کچھ آپ کو بتا دیتی ہوں. آخری اچھی پرفارمنس جو سی ہے نا شاداب خان نے کی ہے وہ تھی نیپال کے خلاف ملتان میں 30 اگست کو, ٹھیک ہے نا, مطلب کہ جو ایشیا کپ ہوا ہے اس میں انہوں نے 4 آؤٹ کیے ہیں اور 27 رنز دیے. اس کے بعد انہوں نے اسی ایشیا کپ میں انڈیا کے اگینسٹ انہوں نے کوئی وکٹ نہیں لی, بنگلہ دیش کے خلاف کوئی وکٹ نہیں لی, اور جو سا اس کے بعد جو سا
یہ انڈیا کا وہ میچ تھا نا جو وہ رین کا وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا تھا، سارا وہ واش آؤٹ ہو گیا تھا. اچھا اس کے بعد انڈیا کے ساتھ جو دوبارہ جو 2 دن وراٹ کوہلی اور کے ایل راہل نے ہمیں بہت مار دی تھی، اس میں شاداب نے 1 وکٹ لی اور 71 رنز دیے ہیں، اور جو بیٹ سے انہوں نے صرف 6 رنز کیے تھے. ٹھیک ہے، سری لنکا کے اگینسٹ انہوں نے 1 وکٹ لی تھی اور 55 جو ہے نا رنز دیے تھے، اور بیٹ سے انہوں نے مطلب کہ جو سکور جو خود انہوں نے بیٹ سے جو ہمارے آل راؤنڈر ہیں انہوں نے یہ 3 کا سکور کیا تھا، 3 رنز بنائے تھے. اس کے بعد اب آ گیا جی ورلڈ کپ. انہوں نے نیدرلینڈس کے خلاف 1 آؤٹ کیا ہے، 45 رنز دیے ہیں. ان کے خلاف انہوں نے 32 رن سکور کیے ہیں یہ شاداب نے. اب جو سری لنکا کے خلاف انہوں نے 55 رنز دیے، کنسیڈ کیے، اور 1 جو ہے انہوں نے وکٹ لیا، اور وہ تو آپ کو پتہ ہے عبداللہ شفیق اور رضوان، اور انہوں نے ہی پھر آگے ماشاءاللہ سموتھ اننگ لے کے چل گئے تو پاکستان جیت گیا تھا، ان کی باری ہی نہیں آئی. اب انڈیا سے ہوا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو بہت جلدی میچ انہوں نے فنش کر دیا تھا. انہوں نے 31 رنز دیے ہیں اور 0 جو ہے وکٹ لیا انہوں نے، اور جو بیٹ سے انہوں نے کتنے سکور کیے ہیں 2. یہ ہے دی شاداب کے آخری 10 میچز کا سارے جو سے سٹیٹس ہیں، اور باقی بھی چل رہے. اب محمد نواز کو دیکھتے ہیں ہم، اور میرے خیال میں محمد نواز بھی جو سے آلموسٹ شاید وہ بیچ میں انجرڈ ہوئے تھے، تو وہ شاید T20 میں تھے. تو خیر محمد نواز کا بھی آپ وہ پچھلے سال سے دیکھ سکتے ہیں ان کے سٹیٹس. تو آخری ہم ایشیا کپ سے دیکھتے ہیں ان کا جو ہے نا اسی سال سے جو سے انہوں نے آخری جو سے افغانستان کے اگینسٹ کھیلے ہے، ایشیا کپ کھیلا ہے انہوں نے، کولمبو میں کھیلا ہے، 2 آؤٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے نیپال میں کیا، انہوں نے 1 وکٹ لی ہے، لیکن اس میں بھی جو سا انہوں نے 13 رنز دیے ہیں. ٹھیک ہے، انڈیا میں کے لیے 1 میچ میں جس میں بارش آ گئی تھی وہ 55 رنز دیے محمد نواز نے، اور کوئی بھی آؤٹ نہیں کر سکے. سری لنکا کے خلاف یہ ہے کہ صرف 26 رنز دیے اور بیٹ سے انہوں نے صرف 12 رنز کیے ہیں. یہ ہمارے آل راؤنڈر ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی نیدرلینڈس کے خلاف جو یہ اب ہوا ہے 31 انہوں نے جو سے رنز کنسیڈ کیے ہیں، 1 آؤٹ کیا ہے. اور سری لنکا کے اگینسٹ پھر جو سے جو میچ جو سے سب سے ہائیسٹ ٹوٹل ہم نے چیز کیا اس میں انہوں نے 62 رنز دیے، 1 آؤٹ کیا. اور انڈیا کے خلاف کوئی نہیں کر سکے کیونکہ وہ 47 جو سے انہوں نے رنز دیے اور کوئی وکٹ نہیں لے سکتے، اور بیٹ سے انہوں نے 4 رنز کیے. بلے سے محمد نواز کے جو نیدرلینڈس کے خلاف 39 رنز ہیں یہ تھوڑے بہتر ہیں پچھلے سال سے. پورے سال میں یہ ان کی سب سے ہائیسٹ ان کا یہ تھا. یہ ہے جی محمد نواز کا سٹیٹ. محمد نواز اور جو شاداب خان ہے یہ ہمارے اسپن ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں دونوں. اس کے علاوہ یہ دونوں آل راؤنڈر کے طور پر کھیل رہے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ جو سے ہمارے پاس ایک سپنر بینچ ہے، وہ تو ریزرو میں ابرار احمد، ان کی بات ابھی چھوڑتے ہیں. ہمارے پاس ایک سپنر بیٹھے ہوئے ہیں اسامہ میر. اسامہ میر کی جو ہے نا ان کی 8 میچز میں جو سے 11 وکٹس ہیں. ٹھیک ہے، اور بولنگ ایوریج ان کی 35 پوائنٹ اس کے اراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، شاداب خان نے 67 جو سے میچز کھیلے ہیں 1 ڈے. ٹھیک ہے، اور 2019 سے 23 میچز میں وہ کبھی بھی مس نہیں ہوئے، انہوں نے سب پاکستان کے لیے کھیلے ہیں. انہوں نے 85 وکٹس لی ہیں، اور ان کی جو بالنگ ایوریج ہے وہ 33 کے اراؤنڈ جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. جو محمد نواز ہیں انہوں نے 35 ODIs کھیلے ہیں پاکستان کے لیے، اور ان کی 42 وکٹس ہیں، اور تقریباً 34 کے اراؤنڈ نا وہ ایوریج دے رہے ہیں. اب بات ساری یہ ہے کہ جو ریسنٹ پرفارمنسز ہیں آپ نے محمد نواز کی بھی 1 سال کی دیکھ لی ہے، شاداب خان کی بھی دیکھ لی ہے. میجر ٹورنامنٹ ہے، ایک دم سے فیصلہ کرنا، ڈیسیشن لینا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اب لے رہے ہیں. یہاں تک کہ جو ٹیمز جو سے میچز جیت رہی ہیں نا اپنی وننگ کمبینیشن کو توڑ کر، جو کنڈیشن کے حساب سے ان کو بولر، آپ بتائیں تبریز شمسی اتنا زبردست اسپنر ہے، ان کو ڈراپ کر دیا انہوں نے. وہ ان کے جو کیپٹن ہے بہوما، انہیں لگا کہ ان کی ضرورت نہیں، انہیں ڈراپ کر دیا اور مہاراجہ کھیلے. ٹھیک ہے نا، اسی طرح جو سے اور انہوں نے ایک اور پیسر ڈالا تھا اگینسٹ جو ہے نیدرلینڈس کے. تو بات ساری یہ ہے کہ اب ایسا کرنا چاہیے کہ ڈیسیشن لینا پڑے گا بابر اعظم کو، کیونکہ شاداب خان اور محمد نواز دونوں بالکل پرفارم نہیں کر رہے، نہ بیٹ سے نہ بال سے.
ٹھیک ہے شاداب خان اگر آپ کے وائس کیپٹن ہے تو پھر آپ محمد نواز کو بینچ کریں. اسی طرح T20 میں آپ کو پتا ہے پچھلے سال T20 کا ہمارے اسپنرز ہی ہمارے جو ہے نا گلے کی ہڈی بن جاتے ہیں. ان کے وہ اسکلڈ، ان کی وہ چیز نہیں ہے. ان کے لیے ایک پراپر کوچ جو سے اسپنر کے لیے رکھیں یا کچھ کریں، کوئی ہمارے لیے ہوم ورک. اتنے میجر ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اور یہ اسپنرز ہمیں پٹوا رہے ہیں. آپ بتائیں وہ جو وراٹ کوہلی نے محمد نواز کو کیا تھا کہ وہ جی 9 بال تھی اسی پہ ہم رہے ہیں، لیکن وہ حارث رؤف بھی پٹ گئے ہیں اور آخری اوور جا کے محمد نواز کو کیا. اور اس سے پہلے شاداب کو جو ہے نا بیچ کے اوور دیے تھے تو ان کو بہت پٹائی پڑ گئی تھی تب بھی. تو یہ جو ہے نا یہ دیکھنا پڑے گا اور اب ڈیسیجن لینے پڑیں گے. کل بہت میجر میچ ہے ہمارا، جو سا میجر جو انکاؤنٹر ہے آسٹریلیا کے اگینسٹ. تو بابر کو چاہیے کہ وہ کریں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے وہ عبداللہ شفیق کو لے آئے ہیں تو آہستہ آہستہ. لیکن اب یہاں پہ بہت جلدی ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے. ابھی آدھا ٹورنامنٹ تو نہیں ہوا، لیکن دیکھیں کہ آگے کوالیفائی کرنے کے لیے ہمارے لیے یہی موسٹ امپورٹنٹ ڈو اور ڈائی والی پوزیشن ہے. پھر ہم نیٹ رن ریٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. ابھی تو اوپن ہے ہمارے لیے ٹورنامنٹ، تو ہمیں ابھی ایسے پلیئرز کو تھوڑی دیر بینچ کرانا پڑے گا. ان کا خدا نخواستہ ان کو ہمیشہ کے لیے تھوڑا نکال رہے ہیں، لیکن ان کو بینچ کرائیں، دوسرے پلیئرز کو دیں، شاید وہ اچھا پرفارم کر دیں. اسامہ میر میں ان میں بہت اسکلڈ وہ اسپنرز ہیں. آپ PSL میں دیکھ لیں، وہ جو ہے نا وہ وکٹ نکال کر دیتے ہیں. بیٹنگ ان کی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے ان کو چانس دیں. بیٹنگ سے کون سا محمد نواز اور شاداب خان بہت پرفارم کر رہے ہیں، تو ان کو چانس تو دینا چاہیے نا، اور وہ سرپرائز ہو سکتے ہیں دوسری ٹیم کے لیے. ٹھیک ہے. اب اور خاص طور پہ جو آپ دیکھ لیں جو اسپنر اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ ایڈم زیمپا کا جو ورسز سری لنکا کا ان کا جو اسپیل تھا نا اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں اسپنرز کے لیے ان کو بھی ایفرٹ ابھی ایسا نہیں ہے کہ اسپنرز کے لیے کچھ ہے نہیں. آپ دیکھ لیں مجیب الرحمان نے کل کنوے کی وکٹ لی ہے، محمد نبی نے کل آگے بڑی ٹائٹ بولنگ کی ہے، ورنہ تو اگر وہ ٹائٹ بولنگ نہ کرتے تو جو 288 کا تھا نیوزی لینڈ کا 350 پہ پہنچ جانا تھا. تو اسپنرز کا ہے. اور جب اسپنرز کب آتے ہیں؟ جب پیسرز پٹ جاتے ہیں ان پچز پہ. اسپنرز آ کے ان کا کام ہوتا ہے رنز روکنا. ادھر ہمارے اسپنرز کہتے ہیں آؤ اوور مارو، جہاں مرضی مارو. نہ وہ جو فیلڈنگ سیٹ کر رہے ہیں شاداب خان کو، اتنا وہ فیلڈنگ کو نہیں وہ سیٹ اپ صحیح کر سک رہے کہ اپنی وہ کہ میں کون سی بال کرا رہا ہوں، انہوں نے فیلڈنگ کہاں پہ کھڑی کی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا بابر کو. یہ 4 سال بعد آتا ہے، اس لیے آپ یہ کہیں جی خیر ہے جی اس دفعہ کا ہم ایکسپیرینس ہے. تو یہ دیکھیں یہ 4 سال بعد آتا ہے. 4 سال ایک بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے. ہم جیسے جو کریزی کرکٹ فینس ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے جو بھی ہے تھوڑا آج کل تو پاکستان میں ہی جب آپ کو پتہ ہے ٹیسٹ میچ ہوئے ہیں جو پچھلے سال، اپنی کنڈیشنز کو نہیں سمجھ سکتے ہمارے پلیئرز. پھر بھی انڈین کنڈیشنز اور ہماری کنڈیشن ملتی جلتی ہیں، تو ہم یہاں پر جیت سکتے ہیں اگر ہم ان چیزوں کا جو سا خیال رکھیں. تو یہ ہمارے لیے بھی بیسٹ چانس ہے ایز اے ایشین کہ ہماری ٹیم یہاں پر شاید جیت جائے ورلڈ کپ. اور کتنی بڑی بات ہوگی ہماری جنریشن کے لیے کہ پاکستان انڈیا میں جو ہے ورلڈ کپ جیت کر آئے. اللہ کے پلانز ہوتے ہیں لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے، لیکن اس کے لیے اچھے ڈیسیشن، اچھی مطلب ٹیم بھی تو صحیح لے کر چلے نا. اب جو نئی پلیئر پرفارم کر رہے ہیں ان کو بینچ کرانا چاہیے. فخر زمان ان کو ضرور لانا چاہیے. بے شک امام الحق نے اس دن انڈیا کے خلاف 38 رنز کا سٹینڈ دیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس پچ پہ اگر فخر ہوتا تو شاید ہمیں 70-80 کا مل جاتا، وہ جیسا وہ کرتے ہیں، کیونکہ شروع کے اوورز میں ہی اٹیک کرنا تھا، بعد میں اس پچ نے سلو ہی ہونا تھا. باقی آپ دیکھیں بہت سارے جو اسپنرز ہیں وہ وکٹس نہیں لے رہے. جب پہلے بیٹنگ کوئی ٹیم کرتی ہے نا تو اسپنرز کی کیا جاب ہوتی ہے کہ جب وہ پیسرز کو مار پڑتی ہے نا یا ان کو بہت سکور ہوتے ہیں، جیسے مارک ووڈ ہو گئے، حارث رؤف ہو گئے، کیونکہ ان کی پیس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ان پچز پہ مار لگ جاتی ہے. ان کو انہی کی جون سی پاور کو وہ یوٹیلائز کر کے ایسا وہ ٹائم کرتے ہیں بیٹسمین کہ وہ جا کے پارک سے پھر گراؤنڈ سے باہر ہی گرتی ہے بال. تو پھر وہ اسپنرز کو لے کے آتے ہیں کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹھکا لگا دیں، مطلب کہ سکورز کو روک دیں. آپ گلین میکسویل کو دیکھیں، آسٹریلین ہے، بےشک ان کے پاس IPL کا بہت سارا جو ہے ایکسپیرینس بھی ہے. لیونگسٹون بھی دیکھیں، لیونگسٹون جو ہے انگلینڈ کے ہیں. عادل رشید کو دیکھیں، یہ وہ جو ہے نا یہ آ کر ان سکورز کو روک لیتے ہیں.
وکٹس نکالے نہ نکالے ان کو وہ آگے تھوڑا بیٹسمین آ کے نا ان کی گیم کو سلو کرتے ہیں. ہمارے جو اسپنرز ہیں وہ بھی نہیں کر سک رہے, اس میں بھی فیل ہونے. چلیں آپ لوگ وکٹس نہیں لے رہے, وکٹ کرنا بھی اگر میچ جیتنا ہے تو وکٹس نکالنی ضروری ہے, بے شک پہلی اننگ ہو یا دوسری اننگ ہو, وکٹس نکالنا ضروری ہے. لیکن ہمارے اسپنرز کو بہت زیادہ مار پا رہی ہے. تو یہ بات ہے. آگے کل کے میچ کے لیے بیسٹ آف لک. کسی سے یعنی شاداب میرے بہت فیوریٹ پلیئر ہیں, میرا تعلق راولپنڈی سے ہے اور شاداب بھی راولپنڈی میں ہی انہوں نے اسلام آباد کی طرف سے کھیلنا شروع کیا تھا اور انہوں نے زیادہ اپنا کرکٹ کیریئر جو ہے راولپنڈی میں ہی بنایا ہے. تو وہ میرے موسٹ فیوریٹ ہیں. T20 میں ان سے بہت زبردست قسم کے آل راؤنڈر ہیں, لیکن ابھی سب سے پہلے پاکستان ہے اور وہ ابھی نہیں پرفارم کر رہے. اور بابر کو چاہیے تو تھوڑا یہ نہیں ہے کہ اگر وہ شاداب کو نہیں ڈراپ کرے. میرا دل کیا, ہمارے دل کی کیا بات ہے کہ اسامہ میر کو لایا جائے, شاید وہ سرپرائز پیکیج ہو. یہ تو خدا جانتا ہے, ان پہ بھی یہ میجر ٹورنامنٹ اور کل کا بڑا میجر میچ ہے, بہت بڑا میچ ہے کل کا ٹیم کا, اور ضروری ہے جیتنا. اس کو ہارنا ضروری نہیں, ضروری ہے جیتنا اس کے لیے کل کا میچ. تو وہ تگڑی ٹیم ہے بہت, آسٹریلیا اس کا ٹیم ہے, پڑا ہوا ہے, آپ لوگ دیکھیں وہ ٹیم ہلکی نہیں ہے. ان کا ابھی وہ کلک نہیں کی اور کیا پتا کر جائے. تو یہ بات ہے. تو کل کا میچ جتنا ضروری ہے, اس لیے جو ہے نا اچھا ڈیسیشن ضرور لیں بابر, اور اللہ کرے کہ کل کا میچ پاکستان ضرور جیتے.